بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قرآن مجید کی تجوید کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج پھر حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے تیسرا حرف جس میں تفخیم و ترقیق کا قاعدہ لاگو ہوگا، جسے بعض صورتوں میں پر یعنی موٹا کر کے ادا کیا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں اسے باریک کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کی دو ویڈیوز میں ہم نے پڑھا تھا کہ پہلا حرف کون سا ہے، دوسرا حرف کون سا ہے۔ آپ ہماری وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور جس قدر ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ جتنا زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیوز کو لائک کریں گے، کمنٹس کریں گے اور شیئر کریں گے، اتنا زیادہ یوٹیوب ان ویڈیوز کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے گا اور وہ بھی اس سے مستفیض ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی اور مستفیض ہو جائے، کسی اور کو زیادہ فائدہ ہو اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بھلائی کی طرف بلاتا ہے اسے بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے جتنا کہ بھلائی کرنے والے کو۔ صدقہ جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو اور ہماری دیگر ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کار خیر میں ہمارے دست و بازو بن جائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ تیسرا حرف جس میں تفخیم و ترقیق کا قاعدہ لاگو ہوگا وہ تیسرا حرف ہے را۔ را کو بعض صورتوں میں پر یعنی موٹا کر کے ادا کیا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں را کو باریک کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کتنی صورتیں ہیں جن میں را کو پر کر کے ادا کیا جاتا ہے اور وہ کتنی صورتیں ہیں جن میں را کو باریک کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ ان تمام اقسام کو ہم قرآن پاک سے مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ امید ہے آپ کی اس سے بہترین رہنمائی ہوگی اور ہمارے لیے یہ آخرت کا ثمر ہوگا۔ 10 صورتیں ہیں جن میں را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ وہ صورتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے را پر زبر ہو تو را کو پر یعنی موٹا کر کے ادا کیا جائے گا، جیسے رجلن۔ دوسری صورت را پر پیش ہو، جیسے رزقو۔ را پر دو زبر ہوں جیسے امرن۔ را پر دو پیش ہوں جیسے اجرن۔ را پر کھڑا زبر ہو جیسے ابراہیم۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو جیسے عرشن۔ را ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو جیسے یرزقون۔ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو جیسے ارجعی۔ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو جیسے رب ارجعونی۔ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو جیسے فرقتن۔ 4 صورتوں میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے، 10 صورتوں میں را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ را کو باریک پڑھنے کا پہلا قاعدہ ہے را کے نیچے زیر ہو جیسے رجالن۔ را کے نیچے 2 زیر ہوں جیسے امرن۔ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو جیسے فاصبر۔ را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو جیسے نذیر۔ یہ وقف کی صورت میں ہوتا ہے کہ اگر را پر وقف ہو تو جزم پڑھی جاتی ہے
اس سے پہلے یا ہوتی ہے تو اس را کو بھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہ 4 صورتیں ہیں جن میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ آپ ان 14 صورتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں گے تو قرآن پاک میں بھی درست طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ اب ہم آپ کے سامنے را کو پر اور باریک پڑھنے کی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ ربکم الذی رجل فتربصوا اذ رأى نارا على النار آمنوا اذكروا الله ذكرا أجرا كريما راعنا قول انظرنا آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وشروه دراهم راودتني رسل والزبر منير فأرسلنا روحنا بشرا وآخر يؤخرهم قرآنا عربيا ربك أخذ القرى ظاهروهم غير رسلنا ذرعا رجالا غير المغضوب فرقانا نذيرا برب المشارق لقادرون رجل فتربصوا رب انصرني من ربنا قمطريرا فرعون ربه أجر طائركم ذكرتم أمر تأمرهم من ربك آخری رب العالمین من رسول ساحر لغفار واذکر رسولا صابرا امرا بشرا من نصر والرسول کافرین ولتنظر خبیر فی الارض ترجع الامور ربہ ربی ارینی انظر لن ترانی ولكن انظر فإن استقر تراني ربه خر أريد وما أريد تقرض قرضا يغفر لكم شکور بذکر اللہ الا بذکر اللہ حواریون انصار اللہ افسحر تبصرون لنرسل
حجارة صدوركم في الأرض قدير يريد يبسط الرزق ويقدر وفرحوا في الآخرة أن اضرب كل فرق ورحمته رؤوف رحيم والرسول ترحمون في قرطاس كفروا سحر أمر الله مرسلين مرجعكم قدير برحمته أبصارهم ربهم لخبير بسم الله الرحمن الرحيم وما في الأرض نذير وبشير وباليوم الآخر من رسول ساحر مرصاد رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی تفخیم و ترقیق کے تینوں حروف کی جملہ مثالوں کے ساتھ تعریف مکمل ہوئی۔ امید ہے آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔